چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن جمال پہ بڑا ناز تھا. وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سنوار رہی تھی. آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں. خاوند نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. تو خاوند نے کہہ دیا ہاں، عبید بن عمیر. یہ مسجد نبوی میں ایک خطیب تھے، اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے باخدا بزرگ تھے. اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر. تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے. آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ پھسلتا کہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک. عورت کو اجازت مل گئی، وہ نکلی باہر، مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو. تو چونکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا، ذمہ دار تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے. اس لیے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نقاب ہٹا دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے. جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو، تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے منہ سے نکلے، وہ شرما گئی، واپس آ گئی. خاوند نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی. اس کی زندگی بدل گئی. اس کے بعد وہ روز اپنے خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے. اگر کہتا ہاں تو خاوند کے پاس وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی. اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا. وہ راہبہ بن گئی. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے. تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا. ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا. اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے راستے میں آم کے درخت پودے دیکھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں، پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے. تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تم یہیں ذرا رک جاؤ راستے پہ، اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں، اور اگر کوئی آنے آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا. وہ جی چلا. جیسے خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی یا ابی احدی یرانا، اے ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا. آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں. اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر ہے تقریباً، اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا. اور یہ یقین خود کو خود نہیں بنتا تھا، ماں باپ بناتے تھے. چنانچہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور مشائخ میں سے تھے، مشائخ صوفیاء میں سے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو خاص شاگرد تھے نا 40، جو فتویٰ لکھنے میں مشورے میں کام آتے تھے، جو مجلس مشاورت تھی، اس میں سے ایک تھے، مگر تقویٰ کے پہاڑ تھے. وہ اپنے بارے میں خود بتلاتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی تو میرے ماموں گھر آئے اور کہنے لگے کہ داؤد اللہ کو یاد کر لیا کرو.
میں نے کہا کیسے یاد کروں ماما؟ کہنے لگے جب تم سونے لگے ہو نا بستر پہ تو اس وقت تم چند مرتبہ کہہ لیا کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، بس یہ کہہ لیا کرو اور سو جایا کرو۔ میں نے کہنا شروع کر دیا۔ پھر ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اتنی دفعہ۔ کہنے لگے کچھ زیادہ کہا کرو۔ تو کہنے لگے میں پھر سونے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب جو بات بندہ روز کرتا رہے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اس لفظ کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اللہ کا ایسا استحضار آ گیا کہ بچپن سے دل سے ہی یہ خواہش نکل گئی کہ میں نے کوئی نافرمانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، بچپن سے ان کا یقین بنایا کرتے تھے۔